جنرل قمر جاوید باجوہ۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے فوجی کیریئر کا آغاز 16 ماہ بلوچ ریجمنٹ میں اکتوبر 1980 میں کیا۔ وہ کینیڈا اور امریکہ کے دفاعی کالج اور یونیورسٹیوں سے پڑھ چکے ہیں۔ وہ کوئٹہ میں انفینٹری اسکول میں انسٹرکٹر کے طور پر فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ وہ کانگو میں اقوام متحدہ کی امن فوج کی کمانڈ سنبھال چکے ہیں۔ وہ راولپنڈی کی انتہائی اہم سمجھی جانے والی کور یعنی 10ویں کور کو بھی کمانڈ کر چکے ہیں۔ نئی تعیناتی سے قبل وہ انسپکٹر جنرل تھے۔ جی ایچ کیو میں جنرل ٹریننگ اور ایویشن کے تھے، ٹریننگ سیکشن میں تھے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے حال ہی میں ان تربیتی مشقوں کی خود نگرانی کی جو لائن آف کنٹرول کے اطراف کشیدگی کی وجہ سے کی جا رہی تھی۔ ان مشقوں کا معائنہ موجودہ آرمی چیف جنرل ہیل نے خود کیا تھا۔ جنرل قمر آرمی کی سب سے بڑی 10ویں کور کمانڈر کو کمانڈ کر چکے ہیں جو کنٹرول لائن کے علاقے کی ذمہ داری سنبھالتی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کشمیر اور شمالی علاقہ جات میں معاملات کو سنبھالنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ بطور میجر جنرل انہوں نے فورس کمانڈ ناردرن ایریاز کی سربراہی بھی کی۔ کشمیر اور شمالی علاقوں میں تعیناتی کا وسیع تجربہ رکھنے کے سبب جنرل قمر دہشت گردی کو پاکستان کے لیے ہندوستان سے بھی بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے 10ویں کور میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر بطور جی ایس او خدمات انجام دی ہیں۔ انفینٹری بلوچ ریجمنٹ کے چوتھے آرمی چیف ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ کا تعلق بلوچ ریجمنٹ سے ہے۔ 3 آرمی چیف کا تعلق بلوچستان سے رہ چکا ہے۔ کشمیر اور ناردرن ایریاز میں تعینات رہے ہیں۔ بلوچ ریجمنٹ انفینٹری سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ جی ایچ کیو میں انسپکٹر جنرل آف ٹریننگ کے عہدے پر بھی تعینات تھے۔ یہ وہی عہدہ ہے جو آرمی چیف بننے سے قبل جنرل رحیل شریف کے پاس تھا۔ قمر جاوید باجوہ سول میں چیف آف آرمی سٹاف ہیں اور انہیں بھی نواز شریف نے ہی چنا ہے۔ سینیٹی کے لحاظ پر یہ چوتھے نمبر پر تھے۔ 2009 میں انہوں نے جو خدمات انجام دیں وہ فورس کمانڈر آف گلگت بلتستان میں، اور وہاں پر وہ سی او تھے، جنرل آفیسر آف کمانڈنگ۔ 2011 میں ان کو ہلال امتیاز ایوارڈ دیا گیا۔ قمر جاوید باجوہ اپنی ڈیوٹی کو سنبھالیں گے 29 نومبر 2016 میں، جب جنرل رحیل شریف اپنا ٹینور ختم کر لیں گے۔ پاکستان آرمی 14 اگست 1947 یعنی 1947 کو مرز وجود میں آئی، اور پاکستان آرمی کی کیپیسٹی آف مین جو پاور ہے وہ 5,50,000 جوانوں پہ مشتمل ہے۔ پاکستان آرمی کا ہیڈ کوارٹر راولپنڈی ہے، اور جو موٹو ہے اس میں امان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔
ڈیفنس ڈے جو منایا جاتا ہے پاکستان آرمی میں وہ 6 ستمبر ہے، اور پاکستان آرمی نے جو جنگیں لڑی ہیں وہ 1947 میں انڈیا پاکستان کے ساتھ، اس کے بعد 1965 میں پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی، اور 1971 میں بنگلہ دیش کو علیحدہ کرنے کے لیے انڈیا نے پاکستان کے ساتھ جنگ کی۔ پاکستان آرمی چیف آف آرمی سٹاف کے 4 سٹار ہوتا ہے اس کا رینک، اور اس کو اس وقت کا موجودہ پرائم منسٹر یا وزیر اعظم منتخب کر کے بعد تیسرے نمبر پر محمد ایوب خان، وہ 16 جنوری 1951 سے لے کے 26 اکتوبر 1958 تک چیف آف آرمی سٹاف پاکستان رہے۔ چوتھے نمبر پر محمد موسیٰ، 27 اکتوبر 1958 کو بنے اور 17 جون 1966 تک چیف آف آرمی سٹاف رہے۔ پانچویں نمبر پر محمد یحییٰ خان، 18 جون 1966 کو چیف آف آرمی سٹاف بنے اور 20 دسمبر 1971 تک ان کی مدت رہی۔ اور چھٹے نمبر پر گل حسن خان، 20 دسمبر 1971 کو وہ چیف آف آرمی سٹاف منتخب ہوئے اور 3 مارچ 1972 تک وہ رہے۔ ساتویں نمبر پر ٹکا خان، 3 مارچ 1972 سے لے کے 1 مارچ 1976 تک وہ چیف آف آرمی سٹاف رہے۔ 8ویں نمبر پر محمد ضیاء الحق، 1 مارچ 1976 کو وہ پاکستان آرمی چیف بنے اور 17 اگست 1988 کو وہ ایک جہاز کے حادثے میں شہید ہو گئے۔ 9ویں نمبر پر مرزا اسلم بیگ، 17 اگست 1988 کو وہ آرمی چیف بنے اور 16 اگست 1991 میں وہ ریٹائرڈ ہو گئے۔ 10ویں نمبر پر آصف نواز تھے، 16 اگست 1991 کو بنے اور 8 جنوری 1993 تک ان کی مدت رہی۔ اور 11 نمبر پر عبد الوحید، 11 جنوری 1993 کو بنے اور 12 جنوری 1996 میں وہ ختم ہو گئی۔ 12 جنوری 1996 کو پاکستان آرمی چیف بنے اور 6 اکتوبر 1998 تک ان کی مدت تھی۔ پرویز مشرف، 6 اکتوبر 1998 کو چیف آف آرمی سٹاف بنے اور 28 نومبر 2007 تک انہوں نے یہ قیادت سنبھالی رکھی۔ 14ویں نمبر پر جو چیف آف آرمی سٹاف اشفاق پرویز کیانی، 29 نومبر 2007 کو وہ بنے اور 29 نومبر 2013 کو ان کی مدت ختم ہوگی۔ 15ویں نمبر پر رحیل شریف، جو موسٹ پاپولر چیف آف آرمی سٹاف ان دا پاکستان آرمی میں رہے اور انہوں نے 29 نومبر 2013 کو قیادت سنبھالی اور 29 نومبر 2016 تک کو ان کی مدت ختم ہو جائے گی۔ 16ویں نمبر پر قمر جاوید باجوہ، انہوں نے 29 نومبر 2016 کو قیادت سنبھالنی ہے اور 29 نومبر 2019 تک ان کی یہ مدت رہے۔